الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آج کی مجلس تکمیل صحیح بخاری کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ جس طرح احادیث کی کتابوں میں صحیح بخاری کا ایک مقام ہے، اسی طرح یہ تقریب بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی انتظامیہ، معلمین و معلمات اور طالبات جن کی یہ محنتیں ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے، قرآن مجید کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کرے جو ان کے لیے ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تبیین وضاحت فرمائی ہے اس کا ذکر ہے، اور تیسری بات زندگی گزارتے وقت جو مسائل پیش آ جائے تو کتاب و سنت پہ غور و خوض کر کے ان مسائل کو تلاش کرنا، اس کا ذکر ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فقاہت امام بخاری رحمہ اللہ، یہ موضوع تو بڑا وسیع و عریض ہے اور کافی علمی موضوع ہے، تو میں کوشش کروں گا اس کو عام فہم کر کے پیش کیا جائے تاکہ سب احباب اس سے مستفید ہو سکے۔ فقہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھنا، اس کی سوجھ بوجھ حاصل کرنا۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں کتنے قرآن مجید کے حفاظ ہیں، وہ قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کو معنی مفہوم کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن فقہ کہتے ہیں سوجھ بوجھ حاصل کرنا، اس کو صحیح طرح سمجھنا، اور اصطلاحی طور پہ اس کی جو تعریف کی جاتی ہے، ایسا ملکہ، ایسی صلاحیت جس سے شرعی احکام معلوم کیے جا سکے۔ اور یہ ملکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو عطا نہیں کیا، وہی لوگ اس ملکے کو حاصل کرتے ہیں جو اس فن کے اندر محنت کرتے ہیں۔ اور فقاہت حدیث یہ باقاعدہ ایک فن ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس فن کو بہت ترویج دی ہے اور اس فن کے اندر خاصا اضافہ کیا ہے۔ اور صحیح بخاری جو ہے، اس کے جو لکھنے کے مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے یہ باقاعدہ ایک مقصد تھا۔ 4 مقاصد صحیح بخاری لکھنے کے سامنے آئے ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے۔ سب سے پہلا مقصد صحیح احادیث کو جمع کرنا، کہ عامی انسان بھی حدیث کو پڑھ کے 100% یہ فیصلہ کر سکے کہ اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح ہے، اور اتنا اس کو پختہ یقین ہو کہ اس کتاب کے اندر کوئی بھی ضعیف روایت نہیں ہے۔ یہ ایک باقاعدہ مقصد تھا
جس مقصد کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو لکھا ہے اور ان حدیث کو جمع کیا ہے۔ اور دوسرا مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا۔ انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ مثلا اب وضو ہے، اب ہمارے دیکھنے میں وضو ایک مختصر سا چھوٹا سا عمل ہے، اور آپ 2-4 منٹ میں دوسرے آدمی کو وضو کا طریقہ سمجھا سکتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کا آپ اندازہ لگائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وضو کو سمجھانے کے لیے کتاب الوضو کے اندر 75 ابواب قائم کیے ہیں۔ صرف چھوٹا سا مسئلہ ہے ہمارے نزدیک، تو آپ ان کی فقاہت دیکھیے کہ 75 ابواب صرف اسی وضو کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے قائم کیے۔ کتاب اور ابواب یہ علماء تو جانتے ہیں، کچھ دوسرے احباب بھی ہے۔ اصل میں محدثین کا جو طریقہ کار ہے، محدثین ایک اپنی کتاب کے اندر بڑا عنوان قائم کرتے ہیں، اس کو کتاب کا نام دیتے ہیں، یا بعض محدثین نے ابواب کا نام ہی دیا ہے، جس طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے، لیکن باقی اکثر ائمہ نے کتاب کا لفظ، ایک بڑا عنوان ہوتا ہے، کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ، کتاب الایمان، اس کے تحت پھر آگے چھوٹے چھوٹے ابواب لکھے جاتے ہیں، ایک ایک مسئلہ کر کے، اور اوپر عنوان قائم کر کے نیچے احادیث لکھی جاتی ہے۔ یہ جو کتاب الوضو بڑا عنوان ہے، اس کے تحت 75 عنوان امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کر کے کتاب الوضو کو حل کیا، اور وضو کے جملہ مسائل جو ہے نا اس کے اندر پیش کیے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یعنی مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اور تیسرا جو مقصد تالیف بخاری یعنی صحیح بخاری لکھنے کا جو مقصد تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا، وہ تھا کہ کتاب و سنت سے مسائل استنباط کرنے کا طریقہ۔ ہمارے ہاں بھی کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں، ہم تو بس کتاب و سنت کو مانتے، آگے کوئی بات نہیں مانتے، اور کتاب و سنت کی بھی وہ بات جو سری نص کے ساتھ ثابت ہو، اس طرح مسلمین، جماعت المسلمین کراچی والے، ان کا طریقہ کار ہے، وہ زیادہ ظاہر کی طرف جاتے ہیں اور حدیث کو سمجھنے کی طرف ان کا رجحان بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک الگ فرقہ بن چکا ہے۔ اور اسی طرح جو ظاہری لوگ ہیں وہ بھی حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں، مزید اس کے اندر تفصیلات میں نہیں جاتے۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، باب الاحکام التی تعرف بالدلائل، باب ہے ان احکام کے بارے میں جو دلائل سے پہچانے جاتے ہیں، اور دلیل یہ ضروری نہیں ہوتی بالکل واضح ہو۔ علماء بیٹھے ہیں، بسا اوقات جو بات مطلوب ہے وہ حدیث میں بالکل واضح ہے، بسا اوقات اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو بسا اوقات جو بات بیان کی وہ اس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے استنباط کر کے ایک طریقہ بتایا ہے، ایک بہت بڑا دروازہ کھولا ہے کہ صرف یہ بات کرنا کہ قرآن حدیث میں واضح بات لکھی ہو یہ نہیں ہے، بلکہ اشاروں سے بھی مسئلے ثابت ہوتے ہیں، اور بسا اوقات نص کا تقاضا ہوتا ہے، بسا اوقات منطوق سے بات سمجھ آتی ہے، جو لفظ بولا گیا ہے، بسا اوقات مفہوم سے بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے تو آپ گھر آئے، جنگی لباس اتارا، غسل کر لیا یا کرنے لگے، جناب جبریل علیہ السلام آ گئے، تو جناب جبریل کہنے لگے کہ آپ نے جنگی لباس اتار دیا، میں نے تو نہیں اتارا، چلو ان کی خبر لیں۔ کن کی؟ بنو قریظہ کی، جنہوں نے دوران جنگ غداری کی تھی۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، عین موقع پر ان لوگوں نے غداری کر دی تھی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا طوفان بھیجا اور تیز آندھی آئی، یہ سارے لشکر چلے گئے، تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل آئے کہ بنو قریظہ کی خبر لیں۔ آپ نے باہر نکل کے ارشاد فرمایا، صحابہ کو کہا
کہ کوئی آدمی نماز عصر نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. آپ نے حکم دیا کہ بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی، ان کا محاصرہ کرنا ہے. صحابہ اسی وقت نکلے، راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا. جب نماز عصر کا وقت ہوا، بعض صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ فوری طور پہ نکل جاؤ، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو جہاں پہ نماز کا وقت ہو جائے وہاں پڑھو. انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی. اور بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے، انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی. اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر دونوں صحابہ نے عمل کیا، لیکن جنہوں نے بنو قریظہ میں جا کے عمل کیا انہوں نے منطوق پہ عمل کیا، جو آپ کی زبان سے نکلا تھا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھنی ہے انہوں نے وہاں جا کے پڑھی. اور جنہوں نے راستے میں پڑھی ہے انہوں نے مفہوم پر عمل کیا کہ آپ کا مقصد فوری نکلنا تھا، یہ نہیں آپ نے کہا کہ ضروری وہاں ہی نماز پڑھنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر عیب نہیں لگایا. ثابت ہوا مسئلہ اخذ کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے منطوق سے مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے، مفہوم سے مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے. اسی طرح دلالت اولا سے مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے. دلالت اولا اگر یہ ہے تو یہ تو بالاولا ہے. مثال کے طور پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے بارے میں. اب باب قائم کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اور بیٹھ کے پیشاب کرنا، یہ ایک باب قائم کیا. اس کے تحت امام صاحب جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث لائے ہیں، آپ ایک قوم کی کوڑے کے ڈھیر کے پاس آئے، وہاں اپنے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے. عنوان قائم کیا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا اور بیٹھ کے پیشاب کرنا. حدیث ذکر کر رہے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی. تو امام صاحب نے یہاں دلالت اولا سے مسئلہ اخذ کیا، اگر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جائز ہے تو بیٹھ کے تو بالاولا جائز ہے. یہ امام صاحب کی فقاہت تھی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر مسئلے پہ نص صریح نہیں ہوتی، واضح نص نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ نہیں لفظ لکھا ہو، ایسا نہیں ہے. اور جو علماء ہیں اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ مسائل کو اخذ کرنا، ان کا استنباط کرنا، یہ ساری اصطلاحات باقاعدہ تمام علماء کے ہاں مسلم ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا باقاعدہ اہتمام کیا ہے. اور امام صاحب رحمہ اللہ کی فقاہت کا آپ اندازہ لگائے. بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر 54 علوم و فنون کو جمع کیا ہے. یہ صرف حدیث پہ کام نہیں ہے، صرف فقہ پہ کام نہیں ہے، اس میں آپ کو تفسیر کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملے گا، لغت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ملے گا. آپ صرف تفسیر ہی صحیح بخاری سے اس کو اخذ کر کے جمع کرنا چاہے تو ایک بہت بڑی کتاب بن جائے گی. امام صاحب نے 54 کے قریب علوم و فنون کو صحیح بخاری کے اندر جمع کیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کتنی تھی. حالانکہ ان سے پہلے بھی محدث گزرے ہیں، بعد میں بھی محدث گزرے ہیں، لیکن جس انداز سے انہوں نے اس صحیح بخاری کو تالیف کیا ہے، احادیث کو جمع کیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے. کوئی محدث ان کے اس طریقہ کار کو، طرز عمل کو نہیں پہنچ سکا. اور انہوں نے جس قدر اس پر محنت کی ہے وہ تو ایک کمال محنت ہے، وہ بھی ان کی فقاہت کی دلیل ہے. حدیث استخارہ سارے محدثین جانتے تھے، سب کو علم تھا، لیکن کسی محدث نے حدیث لکھنے کے لیے بنیاد استخارہ نہیں بنایا سوائے امام بخاری رحمہ اللہ کے. انہوں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا. جب ان کا دل مطمئن ہوا اس وقت انہوں نے حدیث درج کی ہے. اور کتنی حدیث ہے صحیح بخاری میں؟ 7397. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو تکرار شامل کر کے، ویسے 4000 حدیث ہے. تو امام صاحب نے یعنی 4000 مرتبہ استخارہ کیا ہے، یعنی 8000 رکعت پڑھی ہے صرف صحیح بخاری کی حدیث کے لیے. اور حیرانگی کی بات آپ سنیں، حدیث کے لیے تو چلو یہ اہتمام کر لیا، جو ترجمۃ الابواب قائم کی ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے، ہر ترجمۃ الباب کے لیے بھی باقاعدہ وضو کیا،
2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا، اس کے بعد ترجمۃ الباب ذکر کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا اہتمام ہے۔ اور ترجمۃ الابواب صحیح بخاری میں جو عنوان قائم کیے تھے، یہ 3880 یا 3898 یہ ترجمۃ الباب صحیح بخاری کے اندر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الابواب کے لیے بھی باقاعدہ 3898 مرتبہ یعنی وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے، استخارہ کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ استخارے کی حدیث باقی محدثین نہیں پڑھتے آئے ہیں، لیکن اتنا اہتمام یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کی علامت ہے کہ حدیث کے لیے استخارہ نہیں کرنا تو اور کس کے لیے کرنا ہے؟ یہ حدیث اتنا بڑا اہم مسئلہ تھا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے واقعتاً اس کتاب کو لکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور چوتھا جو صحیح بخاری لکھنے کا جو مقصد علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ ایک مسلسل شروع سے ایک فرقہ چلا آ رہا ہے جو حدیث کو جد مانتے ہیں، فقہ سے بڑے بھاگتے، تو فقہ اور حدیث کو جمع کیا، فقہ اور حدیث کو جمع کیا، کہا کہ یہ فقہ اور حدیث کا مجموعہ ہے، اس کو فقہ الحدیث کہتے ہیں، حدیث کو سمجھنا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صحیح بخاری کو فقہ الحدیث کا ایک مجموعہ بنا کے پیش کیا ہے۔ تو یہ 4 مقاصد علماء کرام نے صحیح بخاری کے مطالعے سے جو ان کو سمجھ آئے وہ ذکر کیے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز، اسلوب، خیر ان کی سیرت کے حوالے سے اور دوسری تیسری باتیں تو لمبا ایک موضوع ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ صرف ان کی فقاہت کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات رکھی جائے جو عنوان قائم کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آپ ان کی فقاہت کا اندازہ لگائے۔ دنیا کے اندر 4 مذاہب موجود ہیں عام طور پہ جو معروف ہے، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ یہ 4 جو ائمہ ہیں، ان کے ناموں پہ 4 مذہب دنیا کے اندر یا مسالک موجود ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 4 کا رد کیا ہے، صحیح بخاری میں ان 4 کا رد کیا ہے، جہاں جہاں کتاب و سنت سے متصادم ان کے اقوال تھے ان کا رد کیا ہے، لیکن پوری صحیح بخاری میں کسی ایک مقام پر بھی کسی کا نام نہیں لیا۔ وقال بعض الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، وقال بعض الناس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور حنفی باقاعدہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بعض الناس کہہ کے صرف حنفی مراد لیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں کئی مثالیں موجود ہیں، بعض الناس بول کے مالکی بھی مراد ہے، بعض الناس بول کے شافعی رحمہ اللہ ان کے پیروکار بھی مراد ہے۔ تو اسی طرح یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کمال درجے کی فقاہت ہے، کام پورا کیا ہے، رد پورا کیا ہے، معاف کسی کو نہیں کیا، نام کسی کا نہیں لیا، یہ کمال انداز ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت دیکھیے، انہوں نے جو اس وقت فرق موجود تھے، باطل فرق، ان کا بھی زبردست انداز میں رد کیا ہے، لیکن نام نہیں لیا۔ مثلا فتنہ انکار حدیث یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، تو فتنہ انکار حدیث کا رد کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز ہی کتاب عباد الواحی سے کیا ہے، تاکہ ان کا رد ہو جائے۔ جو وہی پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کا رد کرنے کے لیے کتاب عباد الواحی اور کتاب عباد الواحی قائم کر کے ان کا رد کر دیا۔ اور اسی طرح ایک فتنہ ارجاء مرجیہ، جنہوں نے بے عملی پھیلائی تھی، بس کلمہ پڑھ لو باقی جو مرضی کرو، کلمہ کافی ہے، تم پکے جنتی ہو، کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان قائم کر کے ان کا رد کیا ہے کہ ایمان کے اندر عمل ہے، عمل کے بغیر بات نہیں بنتی، تو اس لیے عمل ضروری ہے، اور باقاعدہ ایک ایک عمل کہ نماز کو بھی عمل کہتے ہیں، جہاد کو بھی عمل کہتے ہیں، باقاعدہ دلائل دے کے یہ ثابت کیا ہے، اور اس فتنہ ارجاء کا مرجیہ کا رد کیا ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لوگ رائے سے مسئلے اخذ کرتے تھے، میری رائے یوں ہے، میری رائے یوں ہے، اہل الرائے بھی موجود تھے اس وقت، اس کا بھی رد کیا ہے، اور ان کے رد کے لیے باقاعدہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ
کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، یہ عنوان قائم کیا، اور اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 30 چھوٹے چھوٹے باب قائم کر کے ان کا رد کیا، مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے ان کا رد کیا ہے۔ اور یہ آج قیاس کو نہیں مانتے جی، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ قیاس بھی وہی معتبر ہے جو صحیح قرآن و سنت سے ثابت شدہ چیز پر کیا جائے۔ باب من شبہ اسلم معلوما باصل معلوم، جو آدمی تشبیہ دے کسی معلوم اصل کو معلوم اصل کے ساتھ، یعنی قیاس وہی معتبر ہے جو قیاس اصول کے مطابق ہو۔ جس قیاس کے اندر بنیاد درست نہیں ہے، کتاب و سنت بنیاد نہیں ہے، وہ قیاس درست نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے رد کیا اہل الرائے کا، کہ جو رائے ہے کتاب و سنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل قائم کر کے رد کیا ان لوگوں کا جو ہیلا کر کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے قائل تھے، اور یہ اہل الرائے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتاب الحیل قائم کر کے اور اس کے تحت چھوٹے چھوٹے ابواب قائم کر کے اس مسئلے کا بھی حل پیش کیا کہ دیکھو دین وہی ہے جو واضح ہے، معاملات کے اندر بھی وہی بات معتبر ہے جو واضح ہے، جو سننے والا سمجھ رہا ہے۔ ہیلا اختیار کرنا اور دھوکہ دینا یہ اسلام کے اندر درست نہیں ہے۔ خیر، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی طرح جہمیہ، معتزلہ، یہ جو فرق تھے ان کا رد کیا ہے کتاب التوحید قائم کر کے، کہ ان کی توحید میں جو ہے نا خرابی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت ہے۔ اور رہی بات امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تراجم ابواب ہیں، ان کے بارے میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت دیکھنی ہے نا، کتنے سوجھ بوجھ رکھنے والے یہ انسان تھے، اور کتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت فقاہت کی عطا کی تھی۔ تو ان کے تراجم ابواب کو پڑھو، جو یہ عنوان قائم کرتے ہیں نا بڑی کتاب کے ساتھ چھوٹے چھوٹے عنوان، ان کو پڑھو، تمہیں سمجھ آئے گی امام بخاری رحمہ اللہ نے کس انداز سے امت کے اندر اس فقہ کو اور اس حدیث کو ترویج کیا ہے اور اشاعت اس کی ہے۔ اور آپ دیکھیں تراجم ابواب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب بڑا ہی پیارا ہے۔ ایک قرآن مجید سے بلکہ حدیث سے، صحیح بخاری سے ترجمۃ الباب، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا، باب قول اللہ تعالی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، وقال الزہری من اللہ الرسالہ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعلینا التسلیم۔ امام صاحب نے کتاب التوحید کے اندر یہ ایک عنوان قائم کیا ہے، باب اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا کہ آپ اس کو پہنچا دیں، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آگے امام زہری رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے۔ امام زہری کیا فرماتے ہیں؟ من اللہ الرسالہ، اللہ کا کام کیا ہے؟ شریعت بنانا اور اس کو نازل کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ، اس شریعت کو آگے امت تک پہنچانا، وعلینا التسلیم، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو پوری طرح تسلیم کر لینا۔ آپ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کر کے ایک اپنا منہج بھی واضح کر دیا کہ شریعت سازی انسانوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ شریعت بنانا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کے لیے، ہر امت کے لیے شریعت بنائی ہے، ایک منہج بنایا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ہم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہے، ہم 70ویں امت ہے، 70 امتیں اس دنیا میں آ چکی ہے۔ تو ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت بنائی ہے، منہج بنایا ہے۔ تو جب شریعت سازی اللہ کا کام ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں ہم شریعت بنانے والے نہیں ہیں، ہم شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو اہل الرائے کو سمجھ نہیں آیا۔ اہل الرائے
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت کو ہم نے بنانا ہے، ہم شریعت بنانے والے نہیں ہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت کو پہنچانے والے ہیں، آپ نے لوگوں تک اس دین کو پہنچایا ہے، وعلینا التسلیم، اور ہمارے ذمے اس کو تسلیم کرنا ہے، ہم اس کو مان لیں۔ ہاں کسی وقت کو مسئلہ پیش آ جائے تو ہم اس مسئلے کو کتاب و سنت پر پیش کریں اور اس سے پھر اس کا استنباط کریں۔ مثال کے طور پہ مسائل پیش آتے رہتے، امام بخاری رحمہ اللہ کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی مسئلہ پیش آ جائے اس کو کتاب و سنت پہ پیش کرو، کیونکہ مرور زمانہ کے ساتھ کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید نئی شریعت کی ضرورت ہے، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعطیت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، کیا معنی؟ میں جو باتیں کرتا ہوں، جو کلام میری زبان سے نکلتا ہے یہ بڑا جامع کلام ہے، اور اس سے سوجھ بوجھ رکھنے والے، فقہ رکھنے والے، وہ اس سے کئی مسائل کا استنباط کر لیتے ہیں۔ حافظ ابن دقیق العید رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء و ہباتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبا کرنے سے منع کیا ہے۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ پہلے غلاموں کا دور تھا تو مالک کسی غلام کو آزاد کر دے، اب آزادی کے بعد آزاد کرنے والے اور آزاد ہونے والے کے درمیان ایک تعلق ہے، اس تعلق کو ولا کہتے ہیں۔ آزاد کرنے والے اور آزاد ہونے والے کے درمیان جو تعلق ہے یہ ولا ہے۔ اب یہ ولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی کو بیچ نہیں سکتا، ہبا نہیں کر سکتا، تحفہ نہیں دے سکتا، یہ جس نے آزاد کیا بس اسی کا ولا ہوگا۔ اب یہ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، میں نے عربی کے اندر پڑھ دی ہے۔ اب حافظ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے اس ایک حدیث سے 401 مسئلے نکالے ہیں، 401 مسائل کا استنباط کیا ہے، تو یہ محدثین کی شان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح حدیث سے استدلال کی ہے، اور ایک ایک حدیث سے کتنے کتنے مسائل۔ یہ حدیث بریرہ بڑی معروف ہے کہ بریرہ ایک لونڈی تھی، تو مالکوں سے اس نے مکاتبت کر لی، تو بعد میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ میری مدد کریں۔ اماں جی نے کہا میں سارے پیسے یکمشت دے دیتی ہوں اور میں تجھے آزاد کرتی ہوں، تو لیکن ولا میرا ہوگا۔ مالکوں نے کہا نہیں، ولا تو ہمارا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا ولا اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے، آزاد کرنے والے کا ولا ہوتا ہے، تو خرید لے اور اس کو آزاد کر دے۔ وہ پھر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ یہ ایک حدیث ہے، اس ایک حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے 54 مسائل کا استنباط کیا ہے، 54 مسائل ایک حدیث سے نکالے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ دنیا کا ذہین ترین انسان ہے، کتنا فقیہ انسان ہے، ایک حدیث سے 54 مسائل کا استنباط۔ اور اسی طرح جو سفر حج پہ آپ گئے، یہ معروف حدیث ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حج پہ جانے والی جو حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے 36 مسائل کا استنباط کیا ہے ایک حدیث سے۔ اور اسی طرح جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ہماری ماں ہے، ان کے گھر میں گزاری تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں رات کا عمل دیکھوں۔ تو میں وہاں لیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری بھی اس رات ادھر ہی تھی، تو آپ بھی گھر میں تھے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ایک حدیث سے 19 مسائل کا استنباط کیا ہے، 19 مسائل کا ایک حدیث سے استنباط، یعنی ایک ایک حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنے کتنے مسائل اخذ کیے ہیں، اور امت کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ استنباط کا دروازہ بند نہیں ہوا، ہر دور میں نت نئے مسائل پیش آئیں گے۔ یہ کتاب و سنت کے اندر اتنی جامعیت ہے، آپ انہی پہ غور و خوض کریں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرتے جائیں، مسائل کا استنباط کرتے جائیں، لیکن بنیاد درست ہونی چاہیے، فہم درست ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انسان بنیادوں سے واقف نہیں ہے تو کیسے استنباط کرے گا؟ اس کے پاس وہ ملکہ ہونا چاہیے، وہ صلاحیت ہونی چاہیے، جب صلاحیت ہوگی استنباط کرے۔ سعودیہ میں
کئی دوست حج عمرے پہ گئے، اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے، حج عمرے کا موقع دے۔ جمرات پہ جہاں کنکر مارے جاتے ہیں، آج کل تو وہاں فلور بن چکے ہیں، پہلے ایسا ماحول نہیں تھا، تو وہاں ہر سال جب خصوصاً 10 تاریخ کو جب کنکر مارے جاتے تھے، 2 4 بندے 10 15 بندے فوت ہو جاتے تھے۔ یہ مسئلہ سعودی حکومت نے علماء کے سامنے رکھا کہ یہاں اگر فلور بنا دیے جائے تو کیا خیال ہے؟ علماء کرام نے غور و خوض کیا کہ دیکھو شروع سے لے کے آج تک یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، آج تک تو فلور نہیں بنے، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سعادت کی موت ہی ہے نا، حج کرنے کے لیے فی سبیل اللہ، تو خیر کہتے ہیں فلور بنانے جائز نہیں ہے، اسی طرح رہے گا، یہ مسئلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہی مسئلہ جو علماء کرام نے اس پہ غور و خوض کیا اور فتویٰ یہ دیا کہ فلور بنانے جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ علماء کرام کا شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس وقت حیات تھے، ان پر پیش کیا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، علماء کی کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ فلور بنانے جائز نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بھی بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، فرمانے لگے فلور بنانے جائز ہے، بنائے جا سکتے ہیں۔ حضرت آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے میرے پاس دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ سوار ہو کے جمرات کو کنکر مارے ہیں، پیدل بھی مارے ہیں، اونٹنی پہ سوار ہو کے مارے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو ایک آدمی پیدل ہے، کھڑا ہے، وہ مار رہا ہے، دوسرا آدمی اونٹنی پہ سوار ہے تو اونچا ہے نا، تو اب ایک آدمی اونچا ہو کے مار لے، نیچے ہو کے مار لے، مقصد جمرات کو کنکر مارنا ہے، یہ حدیث بنیاد ہے کہ نیچے اوپر کا کوئی مسئلہ نہیں، جمرات کو کنکر مارنا یہی مسئلہ ہے، لہذا فلور بنانے جائز ہے۔ آج فلور بن گئے، کتنی آسانی امت کے لیے۔ تو یہ استنباط کا دروازہ بند نہیں ہوا، امام بخاری رحمہ اللہ نے استنباطات کر کے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، اصولوں کی بنیاد پہ قرآن و حدیث پہ غور و خوض کرو اور اس کے بعد مسائل کا استنباط کرو، یہ دروازہ کھولا ہے اور امت کو طریقہ کار سمجھایا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے عجیب، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ پہلے بھی امام گزرے، حدیث کی کتابیں لکھی گئی، بعد میں بھی لکھی گئی، لیکن امام صاحب جو عنوان قائم کرتے ہیں نا، عنوان کے اندر سب سے پہلے وہ قرآن مجید کی آیت اگر اس کے مطابق ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیت۔ یہ ترجمۃ الباب میں قرآن مجید کی آیت کا جو ذکر ہے، اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے لکھی ہے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں آگے جو حدیث آ رہی ہے نا، وہ اس قرآن کی تفسیر ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے، واضح کرنے کے لیے آئے تھے، آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ اسی قرآن کا بیان ہے، اسی کی وضاحت ہے، اسی کی تفسیر ہے۔ تو قرآن اور حدیث کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ منکرین حدیث کا بھی رد ہو گیا کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی حجت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ ایک یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ، امام صاحب جو قرآن مجید کی آیت ذکر کرتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں امام صاحب کا جو مقصد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، ساتھ قرآن کی آیت پڑھ دی، ساتھ قرآن کی آیت پڑھ دی، یعنی حدیث کے ساتھ قرآن کو جوڑنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پورے محدثین میں سے اس سنت کو زندہ کیا ہے کہ حدیث اور قرآن کو آپس میں جوڑا جائے جہاں تک ممکن ہو، اس سنت کو اجاگر کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری بیماری میں تھے تو پہلے تو آپ فرمایا کرتے تھے ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے، تو جب آپ آخری بیماری میں تھے تو آپ کہہ رہے تھے مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں بیماری کے ایام میں، تو ثابت و حدیث کے ساتھ قرآن کا حوالہ دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر کہہ دیتے تھے، حدیث بیان کرتے ساتھ کہتے فقرؤ ان شئتم، حدیث بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی ہے عادت العباد الصالحین،
اللہ فرماتے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت تیار کی ہے. کیسی جنت ہے؟ مال عین رات، کسی آنکھ نے اتنا پیارا منظر، حسین منظر، اتنی خوبصورت چیزیں دیکھی نہیں آج تک، اور کسی کان نے آج تک اتنی خوبصورت باتیں جو جنت کے اندر جو مناظر ہیں وہ سنے نہیں، اور کسی دل پہ آج تک کھٹکا تک محسوس نہیں ہوا. یہ حدیث بیان کر کے نا آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. اگر تم چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھ لو. کوئی جان نہیں جانتی جو اللہ نے اس آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھی ہے نا، جو جنت اللہ نے بنائی ہے، کسی جان کو علم ہی نہیں ہے. ہم جہاں ہمارے تصورات ختم ہوتے ہیں وہاں سے جنت کا منظر شروع ہوتا ہے. اتنی پیاری جنت ہوگی. تو پتہ یہ چلا جو ترجمات الباب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا. آپ کا یہ طریقہ تھا، یہ کسی محدث کے ذہن میں نہیں آیا، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے ذہن میں بات آئی ہے. اور آگے امام بخاری رحمہ اللہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ذکر کر دی جائے. سب سے پہلے قرآن جی کی آیت، اور اگر اس مسئلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ملتی جلتی ہے اس کو ذکر کر دیا جائے. اور پھر بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں ان حدیث کا زیادہ اہتمام کیا جو حدیث امام بخاری کی شروط پہ نہیں تھی. روایات اگرچہ صحیح تھی، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے لیے شروط بھی متعین کی ہے، تو ان کی شرطوں پہ وہ حدیث نہیں اترتی، لیکن وہ ترجمۃ الباب میں ذکر کر کے بتا دیتے روایت صحیح ہے، روایت صحیح ہے، اس لیے اس کو ضعیف نہ سمجھنا. تو اس لیے یہ بھی طریقہ کار امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترجمۃ الباب کے اندر ذکر کر دیتے ہیں. اور اسی طرح تیسرا ترجمۃ الباب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کا جو اسلوب ہے وہ ہے کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کا قول یا عمل. صحابی کا قول پیش کر کے یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسئلہ منسوخ نہیں ہوا، منسوخ ہوتا تو صحابی اس طرح کیوں کہتے؟ اگر یہ منسوخ ہوتا تو صحابی یہ کیوں کہتے؟ صحابی نے عمل کیا، صحابہ کا عمل پیش کر دیا. اگر یہ مسئلہ منسوخ ہوتا تو صحابہ عمل نہ کرتے. یہ مسئلہ بتایا کہ یہ صحابہ اور تابعین کے اندر بھی چیز موجود تھی. شریعت کا مسئلہ اسی طرح ہی ہے، کسی صحابی کا قول نہ ملے تو پھر آگے کسی تابعی کا قول، جس طرح ہم نے پیچھے ترجمۃ الباب پڑھا نا، وقال الزہری، امام زہری رحمہ اللہ یہ تابعی تھے، کسی تابعی کا قول ذکر کر دیا اس مسئلے کی وضاحت کے لیے. اور اگر قرآن کی آیت سے بھی نہ ملے، حدیث سے بھی نہ ملے، صحابی کا قول بھی نہ ملے، کسی تابعی کا قول بھی نہ ملے، پھر امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے اپنے الفاظ وہاں ذکر کرتے ہیں. دیکھیے کتنا احترام ہے قرآن کا، حدیث کا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا، اور اسی طرح صحابہ کا، تابعین کا. اس کے بعد مجبوراً اپنے الفاظ استعمال کرتے، اولاً ترجیح ان کو دیتے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقاہت ہمیں سمجھ آئی ہے، کسی اور محدث کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آئی جو امام صاحب کے ذہن میں آئی. ایسے نہیں اللہ نے اس کتاب کو مقام دیا جس ادارے میں صحیح بخاری نہ پڑھائی جائے لوگ کہتے ہیں یہ ادارہ ہی ایسا ہے، یہ ادارہ ہی ایسا ہے. یہ صحیح بخاری کا اعزاز ہے، جب تک یہ صحیح بخاری نہ پڑھی جائے اس وقت تک ادارے والے سند نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے تو پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمات ہے. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس صحیح بخاری کے اندر جو روایات ذکر کی ہے وہ تمام کی تمام صحیح روایات ہیں، اور کچھ معلق روایات بھی ہیں. اب تو ان پہ کام ہو چکا ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے جو ترجمۃ الباب جس کے بارے میں ہم نے یہ 10-15 منٹ بات کی ہے، ترجمۃ الباب حل کرنے کے لیے کئی علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ امام بخاری نے یہ جو عنوان قائم کیا نا اس کا مطلب کیا ہے. اس پر کئی علماء نے کتابیں لکھی، کئی کتابیں موجود ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے اس آدمی کی فقاہت کا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ اس کے عنوان کو حل کرنے کے لیے کئی علماء نے کام کیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ شان عطا کی تھی. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت آپ دیکھیے، پہلے بھی محدثین نے کتابیں لکھی، بعد میں بھی لکھی، انہوں نے کتابوں کے نام رکھے.
کتابوں کے نام رکھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس کتاب کا نام رکھا، ایسا نام بھی کسی نے نہیں رکھا، ایسا نام بھی کسی نے نہیں رکھا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کمال فقاہت تھی۔ الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔ صحیح بخاری تو مختصر کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، اصل نام یہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ۔ میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، استاد محترم موجود ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ تو آپ دیکھیے یہ نام ذکر کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑے مسائل کو حل کیا۔ جامع صحیح، جامع وہ کتاب ہوتی ہے جس میں 8 چیزیں موجود ہو، صحیح وہ جس میں 5 شرطیں پائی جائیں، اور کہا یہ مسند ہے، جتنی بھی روایات صحیح بخاری میں ہے، یعنی جو 7397 حدیث ہے یہ مسند ہے، باسند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند جائے گی۔ اور اسی طرح آگے المختصر، ساری حدیثیں نقل نہیں کی گئی، مختصر کتاب لکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال تھے ان کو بیان کیا گیا، بس سنن ہی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح ایام، آپ کی زندگی میں جو واقعات تقریری حدیث کو بیان کیا گیا۔ خیر یہ استاد جی اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ نام کے حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ نام پہ ہم بحث کریں نا تو ہمارا کو آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے نام پہ بحث کرتے کرتے، بلکہ اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یعنی نام بھی اتنا جامع رکھا، نہ کسی پہلے محدث نے رکھا نہ بعد میں کسی نے رکھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ فقاہت کی علامتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اب ہم استاد محترم سے کچھ باتیں سنیں گے انشاءاللہ درس حدیث کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ بڑا تفصیلی بیان اس موضوع پہ کریں گے۔ تو یہ چند گزارشات تھی امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کے حوالے سے۔ میں نے کوشش تو کی ہے دائیں بائیں کی باتیں نہ کی جائے، جو موضوع کے حوالے سے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی صلاحیتوں سے نوازے، ہماری اولادوں کو بھی ایسی صلاحیتوں سے نوازے، ہم قرآن حدیث کو سمجھیں اور جب ضرورت پیش آ جائے اس سے مسائل کا استنباط بھی کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو، اس ادارے کی جو انتظامیہ ہے اللہ ان کی محنتیں کاوشیں قبول فرمائے، معلمین معلمات اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنتیں قبول فرمائے، اور طالبات جنہوں نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ یہ کورس کو پورا کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے، اور ان کو ماں باپ کے لیے اور اس ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔